میرا نام واجد ہے. مجھے آپ سے کچھ سوال پوچھنا ہے. جی دراصل ایک ٹائم ایسا گزرا تھا میرے پہ کہ مجھے نا اسلام کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے اوپر 7 پہ سوال تو آتے ہیں بندے کے، لیکن اللہ جی تعالیٰ کا شکر ہے 10-11 سال پہلے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی پڑھی تھی، اوکے. تو اس کی وجہ سے کافی جو تھا افاقہ رہا. ہوں تو ابھی جو میرے اور لیکن اس ٹائم سے ہی کافی ذہن میں سوال آتے تھے، تو مجھے جو آپ سے سوال پوچھنا تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں ایک انسان ہے نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو زندگی دی ہے، ٹھیک ہے، تو اور ہر انسان دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، جس طرح کہ میں آپ کی کافی ٹاک سن چکا ہوں کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتا ہے. اب اس کا جرنی شروع ہوتا ہے، وہ چاہے اگر مسلمان گھر، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا مفہوم ایک ایسا ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو اس کے ماں باپ عیسائی، کافر یا مسلمان بناتے ہیں. تو مجھے تھوڑی سی کنفیوژن اس کے معاملے میں یہ تھی کہ اچھا وہ مسلمان تو نہیں پیدا ہوتا، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کا ایمان ہوتا ہے. تو اب میں یہاں سے چلتا ہوں. وہ بچہ 10 سال کا ہوا، اس نے نماز پڑھنی شروع کی، اس کے ماں باپ نے اس کو سکھایا، وہ نماز پڑھ رہا ہے. اب مثال کے طور پہ اس کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے، کچھ ہوتا ہے اس کا، تو وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ میرے لیے آسانی پیدا فرمائے. وہ اگر ہندو ہے تو وہ مندر جائے گا. تو اس سٹیج کے آگے سے کیا انسان کے اندر، اور پھر وہ بالغ ہو جاتا ہے، جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر فری اس کے پاس ویل ہے، اس کے ماں باپ کو اس کے اوپر زور نہیں. جس طرح آپ کی اسٹریم میں شروع سے ہیں، تو جس طرح آپ نے کہا تھا کہ ایک بچہ جو مرضی کی شادی کر لے گا، لیکن دین اپنی مرضی کا نہیں چوز کر سکتا. لیکن وہ اب ٹھیک ہے، بالغ ہو گیا، بڑا ہو گیا، اب وہ فیملی چلانے کے قابل ہوا تو وہ کچھ بھی چوز کر سکتا ہے. تو یہاں اس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے خدا کے قریب ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ وہ نماز پڑھتا ہے، جس طرح کافی زیادہ بھائی ایسے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں کہ جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا، واپس آ گئے. کچھ ایسے ہیں کہ جو ملحد ہو گئے. تو انسان کو کیا چیز وہ کرنی چاہیے کہ اس کا دل گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور جو کلام ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تو یہی کہتے ہیں نا کہ دلوں کی گواہی، یعنی کہ پختہ ایمان جو ہے، جس طرح صحابہ کرام کا ایمان تھا، یا جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا. آپ کو میرے سوال کی سینس بن رہی ہے؟ بے شک آپ مجھے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے یہ کہا کہ بالغ ہونے کے بعد ایک بچے کو، جب بچہ بالغ ہو گیا، اب اس بندے کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ صحیح راستے پر آ جائے، یا یہ جاننے کے لیے کہ وہ صحیح راستے پر ہے یا نہیں، یہ مقصد تھا آپ کا؟ جی یہی مقصد تھا. جس طرح میں ایک اور مفتی صاحب ہیں پاکستان کے، میں ان کی ٹاکس کو سنتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یار کبھی تم لوگوں نے یہ سوچا، کیونکہ ہم پاکستان میں ویسے یو کے میں رہتا ہوں، لیکن میں پاکستان سے ہوں. تو انہوں نے کہا یار کبھی تم نے یہ سوال پوچھا اپنے آپ سے، ایز اے مسلم، وہ لڑکوں کو نصیحت کر رہے تھے کہ یار قیامت کے دن تم اٹھو اور تم ایسا لگے کہ ہندوازم سچ تھا یا اسلام سچ تھا. تم نے کبھی اسلام کے اوپر ریسرچ کی؟ یعنی کہ تم لوگوں نے پڑھا کبھی اسلام کو، اللہ تعالیٰ کو صحیح جانا تم نے کبھی، کہ صحیح. تم لوگوں کو بتا سکو کہ یار میں اللہ تعالیٰ کے اوپر اس لیے ٹھیک ہے. ایمان رکھتا ہوں کہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اس مسئلے کو امام ابو منصور الماتوریدی نے کتاب التوحید میں ایڈریس کیا ہے. باب کا عنوان ہے باب معرفت الرب. میں ایک اس منٹ میں لکھ بھی رہا ہوں ساتھ. جی میں لکھ بھی رہا ہوں ساتھ، سوری. ٹھیک ہے. یہ باب شروع ہوتا ہے 187 پیج نمبر سے، جہاں تک مجھے یاد ہے. اس میں انہوں نے جو دلیل دی ہے فطرت کی، وہ یہ دی ہے کہ ہر انسان خدا کی وحدانیت اور رب کی ربوبیت کے ساتھ پیدا ہوا ہے، اور اس عقیدے کے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے. پھر اس دنیا کے اندر خدا کے اس انٹروڈکشن میں جو اضافہ لوگوں نے کیا، اس کی وجہ سے گمراہی پھیلی. کسی نے کہا کہ جی خدا ہے تو ایک اور معبود بھی ہے، لیکن اس کے اندر کچھ انسانی صفات بھی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کرسچنز ہیں کہ خدا کی بیوی اور بچے بنا لیے انہوں نے. کچھ نے کہا کہ وہ نہیں، بیوی بچے تو نہیں ہیں، اس کے علاوہ دوسری انسانی صفات ہیں، ان کو ہم مجسمہ کہتے ہیں، کہ جنہوں نے خدا کا جسم قرار دے دیا. ایسے ہی کچھ مشرکین ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں، خدا ایک ہے، خدا کی ربوبیت کے بھی وہ قائل ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ربوبیت یعنی دوسرے جو چیزیں ہیں وہ خدا تک پہنچانے والی ہیں، لہٰذا ہم دوسروں کی عبادت کریں گے. اس طریقے سے خدا کے انٹروڈکشن کے اندر ڈسٹورشن لوگ کرتے رہے، لیکن اصل جو بنیادی چیز ہے وہ ہے اس کا ایک ہونا اور اس کا رب ہونا. اب جب یہ تمام مذاہب اس کے اوپر متفق ہیں، تو اب دیکھنا ہے کہ یہ عقیدہ اپنے پیورسٹ فارم میں کہاں ایگزسٹ کرتا ہے. کیا کرسچینٹی میں کرتا ہے؟ کیا جوڈیزم میں کرتا ہے؟ ہندوازم میں کرتا ہے؟ نہیں. اب وہ جو مفتی صاحب ہیں، اچھا ہوا کہ آپ نے ان کا نام نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ تم قیامت میں اٹھو اور دیکھو کہ یار یہ تو ہندوازم سچ نکلا. بھائی جس مذہب میں قیامت کا تصور ہی نہیں ہے،
وہ سچ کیسا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی تو سوال سوچنے کی بات ہے نا. تو مذہب تو وہ سچ ہو سکتا ہے قیامت میں اٹھنے کے بعد کہ جو مذہب قیامت کا تصور دے. یہ مذہب تو قیامت کا تصور ہی نہیں دیتا، تو یہ ڈسکوالیفائی ہو گیا. اسی طریقے سے ہر وہ فکر، ہر وہ آئیڈیالوجی، ہر وہ مذہب جو خدا کے اس بنیادی کانسیپٹ، اس کا ایک ہونا اور اس کا رب ہونا، اس میں ذرا سا بھی اضافہ کر دے، ذرا سا بھی اس کو ٹویسٹ کر دے، ذرا سا بھی اس کو بدل دے، وہ مذہب سچا نہیں ہو سکتا. آپ کو پیورسٹ فارم میں ون کو ون ہی ماننا پڑے گا، ایک کو ایک ماننا پڑے گا، یکتا کو یکتا ماننا پڑے گا. وہ مذہب جو اس بات کی تعلیم دے رہا ہے وہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے. صحیح، جزاکم اللہ. آپ کا آپ نے جو مجھے جواب دیا ماشاءاللہ، اس کا مجھے کبھی ذہن میں آیا نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اس کی. لیکن ایک اور چیز ہے میرے پاس. جس طرح دیکھیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کی جب انسان اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے پھر اللہ تعالیٰ کے اندر کلام کی کوالٹی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مختلف کتابیں اتاری ہیں، اور آخری کتاب قرآن مجید ہے. اب جیسے کفار مکہ تھے، کفار مکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سنتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یا تو یہ اللہ کا کلام ہے یا یہ جادو ہے. ان کی دو آرگومنٹس تھے. لیکن جس طرح میں عربی سپیکنگ تو نہیں ہوں، میں تو اردو بولتا ہوں، لیکن ماشاءاللہ آپ نے جیسے عربی پڑھی ہے، اب مثال کے طور پہ جب انسان قرآن کھولتا ہے تو جس طرح کفار مکہ تو اہل زبان تھے، ان کو کیسے پتا؟ تو ایک ایز این اجمی، ایز اے نان عربک اسپیکر، مجھے کیسے پتا چل سکتا ہے کہ قرآن جید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے؟ قرآن کا جو معجزہ ہے وہ صرف اس کی فصاحت اور اس کی زبان و بیان نہیں ہے، یعنی یہ تو ہے ہی. اس کے علاوہ اور بھی قرآن کریم میں معجزات ہیں. مثلا قرآن کریم کا پریڈکشنز، قرآن میں جو پریڈکشنز ہیں وہ قرآن کریم کے بہت سارے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. میں آپ کو 2-3 بتا دیتا ہوں. مثلا سورہ فتح کی شروعات ہی ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی. اور کون سی فتح مبین بھائی؟ فتح مکہ کی. اور آیت کب نازل ہو رہی ہے؟ فتح مکہ سے 2-2.5 سال پہلے. اور اس ایشورنس کے ساتھ کہا جا رہا ہے گویا کہ بس ہو گیا، اٹس بین سیٹ. اب جو اس آیت کو سن رہے تھے انہیں یقین نہیں آ رہا تھا اپنے کانوں پر کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہاں تو ہم دب کے صلح کر رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا فتح کر دی عطا. تو یہ پریڈکشن تھا کہ یہ چیز سیٹ ہے، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 سال کے بعد ہی سامنے آ گئی. تمام مسلمانوں نے اس کو دیکھ لیا کہ فتح کس کو کہتے ہیں، فتح مبین کس کو کہتے ہیں. فتح مبین ویسی فتح نہیں بلکہ فتح مبین، کہ جس میں مشرکین نے اپنی ڈیفیٹ کو تسلیم کر لیا ہو، یہ فتح مبین ہے. پہلا پریڈکشن. دوسرا پریڈکشن سورہ روم کو پڑھ لیجئے، یہ قرآن کریم کا پریڈکشن ہے. تیسرا پریڈکشن سورہ لہب، اس میں ابو لہب کی زندگی میں کہہ دیا گیا کہ یہ کفر کی حالت میں ہی مرے گا، جہنم میں جلے گا، کفر کی حالت میں مرے گا. اس لیے تو ہو سکتا تھا کہ ابو لہب قرآن کے اس نیریٹو کو غلط ثابت کرنے کے لیے کہہ دیتا کہ دیکھو جی میں تو محمد کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، دیکھو میں تو نہیں جلوں گا. ایک کافر کو منافق بننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے بھائی؟ تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آرگومنٹ کو توڑنے کے لیے کہہ دیتا. نہیں کہا، کفر کی حالت میں ہی مرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈینائل اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کو ڈینائی کرتے ہوئے ہی مرا. یہ تیسرا پریڈکشن ہے. اس طرح کے بہت سارے پریڈکشنز قرآن کریم میں ہیں. تو یہ نہیں کہ اگر ایک آدمی زبان و بیان سے واقف نہیں ہے، فصاحت و بلاغت سے واقف نہیں، تو اب قرآن کے اس معجزے کو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، صحیح، جزاکم اللہ خیر. ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں کچھ فرما رہے تھے، تو میں ان کو کافی ٹائم سنتا رہا ہوں، لیکن میں ان کو سنتا تھا یہ دیکھنے کے لیے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ بندہ فتنہ ہے نا. تو ایک کہہ رہے تھے کہ ایک بھائی نے کمنٹ لکھا تھا کہ انہوں نے منجی ٹھوک دی ہے، کیونکہ میں خود پنڈی سے ہوں تو مجھے اس کا آئیڈیا ہے. انہوں نے توحید کی بھی منجی ٹھوک دی بھائی. انہوں نے کافی ڈسٹنکشن کر دی ہے ایک مسلمان مشرک کے بارے میں اور ایک کافر مشرک کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ مسلمان مشرک جو ہے وہ جنت میں جائے گا، اور انہوں نے اس کا ریفرنس دیا اس حدیث سے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی کہ اس کے حدیث کا مفہوم ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ مر گیا اور اس نے یہ کیا کہ اپنے ورثاء کو اس نے یہ کہا کہ اس نے کہا کہ مجھے جلا دینا، مجھے جلا دینا. ہاں. تو اس سے انہوں نے یہ چیز نکالی کہ وہ بندہ جو تھا وہ مومن مشرک تھا، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے اکٹھا کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کافی منجیاں ٹھوکی ہوئی، اس میں سے ایک یہ بھی شامل ہے. لیکن مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت ہے. انشاءاللہ آمین آمین. دوبارہ میں کچھ پڑھوں گا اور پھر میں مزید آپ کے پاس آؤں گا. بہتر ہے، چلیں ٹھیک ہے. جزاکم اللہ.